اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 41واں دن ہے اور آج ہم قاعدہ نمبر 14 پڑھیں گے، چھوٹی میم۔ بالکل آسان سی بات ہے یہ، اور یہ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ، یہ ایک رول بتا رہے ہیں یہاں پر، کوئی حرکت وغیرہ نہیں بتا رہے۔ اگر با کے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو بجائے نون کے میم کی آواز نکالی جائے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے لفظ کے اوپر چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بالکل آسان سا قاعدہ کلیہ ہے، یہاں پر ہم جوڑ نہیں کریں گے، جوڑ کرنے آپ کو آتے ہیں۔ جہاں پر بھی، جیسے کہ اوپر بتا دیا ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں نون ساکن ہو، یعنی نون پر جزم ہو، یا نون نہ ہو بلکہ تنوین ہو، جس کو ہم یوں بتاتے ہیں کہ نون کی آواز ہو اور اس کے بعد بے ہو، یعنی اگلے ورڈ پر یا اس کے بعد اسی ورڈ میں بے ہو، تو وہاں جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بے کی آواز بھی نہیں آتی بلکہ میم کی آواز آتی ہے۔ تو جو قرآن مجید پاکستان میں چھپتے ہیں اور ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اس پر یہ چھوٹا سا میم کا سائن بنا دیا جاتا ہے تاکہ عام پڑھنے والا سمجھ لے کہ یہاں مجھے میم کی آواز نکالنی ہے، یہاں نون کی آواز نہیں نکالی جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو ویسے مثال دے دیتا ہوں، یہ تو پورا صفحہ ہے انشاءاللہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ممبر پر بیٹھا ہے، تو اصل میں وہ لفظ ہوتا ہے منبر، میم نون بے اور رے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خدمت گزار تھے، ان کا نام تھا قمبر، قاف نون بے اور رے، لیکن ہم قمبر پڑھتے ہیں، یعنی میم کی آواز میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نون کے بعد بے ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں فلاں چیز کا انبار لگا ہوا ہے، انبار بھی اصل میں کیسے لکھا ہوتا ہے؟ انبار، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ انبیاء، جیسا کہ یہ لاسٹ والا ورڈ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، تو یہاں صرف اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر بے آ جائے تو نون کی آواز میم میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں اور اردو بولنے والے جو علاقے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اوپر چھوٹی سی میم لکھ دیتے ہیں تاکہ بھولے نہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کا جوڑ نہیں کریں گے، زبر زیر آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ایک رول ہے صرف۔ علیم بما، یہ دیکھیں نیچے اس کی پروننسیشن بھی لکھی ہوئی، یعنی اس کو علیم بما پڑھنا ہے، علیم بما نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عین زبر آ لام زیر یہ لی، یہ اب آپ انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، خود سے آپ پڑھ لیں گے، اس کو ہم جوڑ نہیں کریں گے، صرف یہ آپ نے رول یاد رکھنا ہے کہ یہ چھوٹی سی میم اس بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے یہاں نون نہیں بولنا، علیم بما نہیں پڑھنا بلکہ علیم بما پڑھنا ہے۔ یہ اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے، پروننسیشن لکھی ہوئی ہے کہ علیم بما، رسول بما، یہ بھی اسی طرح سے ہے، رسول بما نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں بصیر بما نہیں ہے، بصیر بما، تو یہاں میم کی آواز میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب یہ تنوین کی مثالیں تھیں، یہ تینوں تنوین کی مثالیں ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد بے آ رہی ہے، تو اس کو من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعدی، تو یاد کروانے کے لیے چھوٹی سی میم اندر پرنٹ ہے، تو اس کا یہ تلفظ لکھا ہوا ہے، من بعدی پڑھنا ہے اس کو۔ یہ پھر تنوین کی مثال ہے خبیرم بصیرا، خبیرم بصیرا، یہ دیکھیں خبیرم بصیرا، بصیرن، تو یہ میم اسی طرح سے ہے۔ حلم بہذا، حلم، یہ دیکھیں حلم ہے، حلن بہذا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو الف زبر نون ہے اور آگے با آ گئی ہے، تو اس کو انباء نہیں پڑھیں گے بلکہ انباء، یہ واو پر کچھ نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ آپ پیچھے سب پڑھ چکے ہیں، میں اب جوڑ نہیں کروں گا، صرف ہم نے رول آج یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے بے تو ہمیں اس کو میم میں کنورٹ کرنا ہے، اور وہ میم کا اوپر سائن بھی ہوگا جو ہمیں انڈیکیٹ کرے گا، یاد دلائے گا۔ اسی طرح سے یہ زبر نون ین ہے لیکن چونکہ آگے بے ہے تو اس کو میم میں کنورٹ کریں گے، یمبوعن، یہ لفظ بھی اسی طرح ہے، سنبولاتن نہیں پڑھیں گے بلکہ سنبولاتن، سم میم میں کنورٹ کریں گے۔ یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم لکھتے بھی اسی طرح ہی سے ہیں۔
انبیاء کرام بولتے ہیں، تو یہ انبیاء لکھا ہوا ہے، لیکن رول یہاں پر ہم نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو وہ نون کی آواز جو ہے وہ میم میں کنورٹ ہو جاتی، تو اس کا یہ پروننسیشن اس کی ہوگی انبیاء، انبیاء نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، قمبر، ممبر، انبار۔ اردو میں ہم جب بولتے ہیں تو وہاں بھی ہم میم کی آواز نکالتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس کا جوڑ نہیں کیا ان لفظوں کا، کیونکہ واو مدی، تنوین، مد، شد آپ انشاءاللہ سب پڑھ چکے ہیں، ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ صرف ہم نے آج کے سبق میں یہ رول یاد رکھا کہ اگر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد بے آ جائے تو اس نون کی آواز اور تنوین کی آواز ختم ہو جائے گی اور میم کی آواز میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اور اس بات کو بتانے کے لیے اس طرح کا چھوٹی میم کا سائن جو ہوگا وہ لفظ کے اندر لکھا ہوگا، جیسے یہ دیکھ رہے ہیں بالکل چھوٹی میم، علیحدہ سے بڑی میم نہیں ہوگی، سائز اس کا بڑا نہیں ہوگا، تو اس کو میم کی آواز میں ہم نے کنورٹ کر کے بولنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔